ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا، یہ اس کے متعلقہ بات ہے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ مولانا صاحب جب دو بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مجھ سے ایک رافضی نے اعتراض کیا تھا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں میں اختلاف اور دونوں میں جھگڑا ہوا، آپ بتائیں دونوں میں حق پر کون ہے اور دونوں میں باطل کون ہے؟ میں نے کہا یہ اگر تمہارا سور مان لیا جائے کہ جب دو بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہوا اور حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ نے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں کے بیٹے یوں نہ کر، نہ میرے دشمنوں کو خوش کر، میری بات تو سن۔ میرا مقصد یہ تھا اگر میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو ہارون نے بندے لڑا دیے، اور آپ کو کہ تو نے میرے آنے کی انتظار بھی نہیں کی، میں تو اس وجہ سے خاموش تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، نہیں تو نے روکا کیوں نہیں؟ اب دیکھو دو نبیوں کے اختلاف ہو رہے ہیں نا، ایک نبی کا ذوق کیا تھا کہ جب شرک کیا تو ان کو مار دینا چاہیے تھا، دوسرے نبی کا ذوق یہ تھا کہ میں نے آپ کے انتظار کی کہ آپ بڑے بھائی ہیں، کہ آپ مجھ پر الزام نہ لگائیں کہ تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اب اختلاف ہو گیا نا، میں نے کہا مجھے بتائیں ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام حق ہے، فرعون باطل ہے، تو دونوں نبی ہیں، نبی تو باطل ہو ہی نہیں سکتا نا۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ جی وہ تو نبی تھے نا، اگر دو نبیوں میں جھگڑا ہو جائے اور ایک نبی غلطی پر ہو بھی تو پھر وحی آ جاتی ہے اور وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، لیکن بعد میں انہیں لڑنا تو چھوڑ دیا تھا، مستقل تو نہیں لڑے، یہ تو مستقل لڑتے رہے تھے۔ میں نے کہا جتنا وہ لڑے تھے اتنے کو تو آپ حق اور باطل ہی نہ کہہ سکتے، جتنی دیر ان کی لڑائی ہوئی اتنی دیر کی لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کہتا نہیں، کہتا دیکھو ان کی لڑائی ختم تو ہو گئی تھی نا۔ میں نے کہا اس سے بھی اہل سنت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تمہارا نہیں۔ کیوں؟ تم نے خود کہا کہ نبیوں میں اختلاف ہو بھی جائے تو وحی کے ذریعے صحیح بات آ جاتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد وحی بند ہو گئی، نہ حضرت معاویہ پر نہ حضرت علی پر آئی، تو جو تمہارا موقع ہے علی پر وحی آنے کا موقع تو غلط ہو گیا نا۔ پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وحی بھی نہیں آتی تھی، تو اگر تم ایک جگہ سے نکلو گے تو دوسری جگہ پھر پھنسو گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کبھی دونوں میں اختلاف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں باطل ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں حق ہوں لیکن حق کے ساتھ حق ہو اور ایک صرف حق، ایک حق ہو اور ایک صرف حق ہو، وہاں باطل اور خطا کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔